اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے سے کروں گا جن کو آف ایئر کیا جاتا رہا، جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا اور جن کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا۔ اور دیکھیں یہ جو آج کی قومی کانفرنس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس طرح سے اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور صحافیوں کو بھی سچ بولنا چاہیے، ہمارے جیسے جو رپورٹر ہیں ان کو بھی سچ بولنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کم از کم جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جیسے اسد اللہ خان صاحب نے کہا تو، اور اسی لیے میں نے جلدی ان صحافیوں کے بھی نام لکھے جن کو عمران خان صاحب کے دور میں آف ایئر کیا گیا یا جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، کیونکہ اب اگر ہمیں کسی چیز کی مذمت کرنی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو اپنے دور کی چیزوں کی بھی مذمت کرنی ہوگی، اور ہم میں سے اگر کسی نے آج بات کرنی ہے، کسی چیز کی مذمت کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب ہم بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے اگر کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوا ہے تو آخر اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ تو اب جب پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا اور افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں کس طرح سے ہم جبری گمشدگیوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں۔ شروع کے سپیکرز میں سے جب میں ابھی یہاں نہیں پہنچا تھا تو میں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہا تھا اس کانفرنس کو، تو ایک سپیکر نے یہاں پر انہوں نے ایک کریٹیسائز کیا عمران ریاض خان صاحب کو، نام لیے بغیر، شروع کے سپیکرز میں سے۔ تو میں ان کو جواب تو نہیں دوں گا کیونکہ یہاں پہ آج یہ جو کانفرنس ہے یہ قومی کانفرنس ہے اور یہ پرسنل سکور سیٹل کرنے کی کانفرنس نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے فیملی کے ساتھ گئے، جب مہرنگ بلوچ کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا تو انہوں نے فیملی کے ساتھ گئے اور مہرنگ بلوچ سے معافی مانگی کہ ہم ماضی میں جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں، اور ہم جو بات میں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ آخر انہوں نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ باقی جو فیک نیوز کی بات ہے، بلکہ میں پہلے جلدی ان کے نام لے دیتا ہوں جن کو آف ایئر کیا گیا، سوری اگر کسی کا نام میں مس کر رہا ہوں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، تو میں اطہر من اللہ صاحب کی بات یاد کر رہا تھا، اور اطہر من اللہ صاحب کے خلاف بھی ہم نے بڑی کمپینیں کی، اور پھر 5-6 بار ان سے جب ملاقات ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب ان سے ملاقات ہوئی اطہر من اللہ صاحب سے، تو 5-6 بار ان سے معافی بھی مانگی کہ ہم نے آپ کے خلاف بڑی کمپینیں کی۔ تو میں نے ایک بار انہیں کہا تو انہوں نے کہا میں تنقید کو جو ہے وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا۔ میں نے کہا تنقید اگر جائز ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تو ناجائز بھی آپ کے خلاف کمپینز کی۔ تو وہ ان کا بڑا دل ہے، بڑے جج ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ ذمہ دار الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، پولیٹیشنز ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ تحریک انصاف بھی آج یہ کہہ دیتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں تھا اور جو کر رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور آف کیمرہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، جب وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، جب وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے سارا کچھ کر رہی ہے؟ حکومتوں کے ذریعے کرتی ہے نا، ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے کرتی ہے۔ جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے تو ان سیاسی جماعتوں کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ تو بڑا آسان ہے، کل کو نون لیگ کہے گی، جب کوئی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی فلاں سارا کچھ کر رہا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، تحریک انصاف کو بھی اپنے دور کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم اقتدار میں تھے، ہم بے اختیار تھے، لیکن ہمیں بے اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج کی بھی جو حکومت ہے وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے۔ جو کچھ کر رہی ہے کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا، وہ شہباز شریف کے ذریعے کیا، وہ محسن نقوی کے ذریعے کیا، وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کیا، وہ زرداری کے ذریعے کیا، آج بھی ان سب کے ذریعے ہو رہا ہے، آج بھی جوڈیشری کے اندر لوگ بیٹھے جن کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے بھی یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا، نصرت جاوید صاحب کو آف ایئر کیا گیا، احمد اللہ جان صاحب کو آف ایئر کیا گیا، اور اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں ابھی جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا، سب سے بڑا تو سانحہ ہوا جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اور یہ ایک میسج تھا کہ اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے اور آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے اور آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ پہ پاکستان نہیں دنیا کی زمین بھی اب تنگ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر بات کریں گے تو آپ کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور ارشد شریف صاحب شہید ہوئے۔
इमरान रियाज खान साहब जबरी तौर पे गुमशुदा रहे, अभी जिस तरह से वो पाकिस्तान से बाहर गए वो पता ही है सबको, और जो कुछ उनके साथ किया गया, पहले गिरफ्तार हुए फिर जबरी तौर पे गुमशुदा हुए और बहुत ज्यादा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। समीर रहीम साहब, औरिया मकबूल जान साहब, मतिउल्लाह जान साहब और असद दूर साहब हैं जो इमरान खान के दौर में भी उठाए गए और वो अभी पीटीएम और पीएमएलएन के दौर में भी उठाए गए। उसके बाद मतिउल्लाह जान साहब के साथ साकिब बशीर साहब थे, उनको उठाया गया क्योंकि वो 26 नवंबर को जो गोली चली, जो निहत्ते लोगों को स्नाइपर्स के जरिए गोलियां मार के बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, तो उनकी जो डेड बॉडीज ले जाई गई थी हॉस्पिटल्स में, तो वो वहां पे जाके उसकी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसलिए मतिउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब को उठाया गया। आफ्ताब इकबाल साहब को उठाया गया था, अयाज अमीर साहब पे तशद्दुद किया गया, जमील फारूकी को लापता किया गया, अभी ज़हीम लगारी नौजवान है, जर्नलिस्ट हैं, उनको लापता किया गया, शाकिर आवान को जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया, असद दूर साहब का मैं जिक्र कर चुका हूं, शाहिद असलम साहब जो हैं उनको इमरान खान के दौर में जो है वो गिरफ्तार किया गया और अब वो भी मुल्क से बाहर हैं। आगा शेख सरवर डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, और इसी तरह से अभी काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफेयर हैं, और जो और ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको ऑफेयर किया गया, नौकरियों से निकलवाया गया और अब वो उनमें से कुछ मुल्क से बाहर भी हैं, उसमें साबिर शाकिर साहब हैं, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब हैं, मुईद पीरजादा साहब हैं, वजाहत एहसान साहब हैं, अहमद दुरानी साहब हैं, और ये बाकी जो पाकिस्तान में भी हैं, समीना पाशा साहब हैं, उसामा गाजी हैं, एहतशाम अली अब्बासी हैं, जुबैर अली खान हैं, अरमीत सिंह हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब को ऑफेयर किया गया दुनिया न्यूज़ से, और असदुल्ला खान साहब को ये इलेक्शन से पहले जो है वो नौकरी से निकाला गया था, और नजमुल हसन बाजवा हैं, या अभी एक टाउट को नौकरी देने के लिए जमीर हैदर साहब को एक चैनल से टीम समेत जो है वो फारिग किया गया, क्योंकि एक टाउट को नौकरी पे रखवाना था, उसके लिए कॉल आई तो जमीर हैदर साहब को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया। अगर आप डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो siyaset.pk अभी भी बंद है, एक बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अदील हबीब जो उसको रन करते थे वो मुल्क से बाहर हैं, हसनैन रफीक नया पाकिस्तान पे काम करते हैं, तो उनके घर भी जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो बहुत से नाम इसमें से मैं मिस भी कर रहा हूँ। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ जो भी सहाफ़ती तंजीमें होती हैं, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनके अंदर से लोगों को मैनेज कर लेती है, उनके अंदर ऐसे कंप्रोमाइज लोगों को शामिल कर दिया जाता है। वरना यकीन करें, अगर आज मैं सबसे पहले अपने सहाफ़ती तंजीमों की बात करूं, अगर आज सहाफ़ती तंजीमें सहाफ़ियों के साथ सिंसियर हो जाएं, तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि किसी एक सहाफ़ी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी कंप्रोमाइज होती हैं, उनके लोग भी कंप्रोमाइज होते हैं। वो अगर नारे लगा रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, तो वो भी किसी की इमाम पर, किसी की आशीर्वाद से, किसी की इजाजत से कर रहे होते हैं। आज अगर हमारी सहाफ़ती तंजीमें ये ऐलान कर दें कि अगर किसी सहाफ़ी को, देखिए गलत मैं भी बात कर सकता हूं, मैं कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कोई कहे कि यार ये फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है, ये फेक न्यूज है, तो कानून मौजूद है, ये पीका वाले नहीं, दीगर कवानीन मौजूद हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन मसला है जबरी गुमशुदगियों को होगा। तो आज अगर सहाफ़ती तंजीमें ये ऐलान कर दें कि आज के लम्हे, इस लम्हे के बाद अगर किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, तो हम डी चौक पे धरना देंगे, हम सड़कों पर आएंगे, तो एक भी सहाफ़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें, मैं तो ये फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया और जब मैं लोगों से जाके मिला हर जगह, तो एक यही उम्मीद नजर आती है कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है। पाकिस्तान के लोगों को, आप इस्लामाबाद से शुरू हो, आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, आप केपीके में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आप उस इलाके में चले जाएं जहां पे बिजली भी नहीं है, वहां रहने वाले पाकिस्तानी से भी जाके पूछे कि पाकिस्तान के मसाइल का सबब कौन है, कौन पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको भी पता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो ये तो आप सबको पता है, और जाहिर है यहाँ बड़े बड़े नाम बैठे हैं, महमूद खान अजगरी साहब, शाहिद हसन अब्बासी साहब और असद कैसर साहब सब। मसला यह है कि सबको पता है, बीमारी का भी पता है और इसको डायग्नोज भी कर लिया गया है, इसका इलाज भी पता है, लेकिन मसला यह है कि हमारे जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म बनते हैं उसमें से ही लोग टूट जाते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं, वो अंदर से ही इदारों के साथ मिले हुए होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच गया है, जो हालात हैं, कि आप तीन ही रास्ते होते हैं ना, एक ये होता है कि आप वोट के जरिए में कहा जाता था कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो बंदूक उठाते हैं, ये गलत करते हैं, ये सियासत में आए, अपना एजेंडा बताएं, वोट लें और आगे हुकूमत बनाएं, और अपने जो वो समझते हैं कि हमने इस तरह से मुल्क को चलाएं। तो आपने 8 फरवरी को बता दिया कि आप वोट के जरिए भी आप इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते, जो आपको आईन ने इख्तियार दिया है। फिर दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, या मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं अदालतों में जाऊंगा, तो वो भी आपने जस्टिस याहिया खान को लगाकर, और जिस तरह से 40-45 जज आपने भर्ती किए हैं, और मैं तो मुसलसल ये हवाला दे रहा हूं कि हमारे दोस्त हैं असद मलिक डॉन से, उन्होंने अपने ब्लॉग में इंकशाफ किया
کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگے ہیں ان میں سے ججز سے، ان وکیلوں سے جن کو جج لگایا گیا ہے، ان سے کروڑوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پہ رشوت لی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا، گور صاحب انہیں کہا گیا کہ آپ یہ پیسے جو ہمیں دے رہے ہیں یہ تو 5-6 مہینے میں آپ پورے کر لیں گے، آگے تو آپ کی بچت ہی بچت ہے۔ جہاں پہ یہ حالات ہوں تو وہاں پہ عدلیہ کا راستہ بھی، دروازہ بھی آپ کے لیے بند ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آتے ہیں، وہ بھی 26 نومبر کو گولیاں مار کے بتا دیا گیا کہ اب ہم نے فتح حاصل کر لی ہے کہ 79 لوگوں کو ہم نے گولیاں ماری ہیں تو اب کوئی نہیں نکلے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک تحفظ عین پاکستان جو ہے، یہ پلیٹ فارم پاکستان کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، جس میں صحافی بھی اس میں آ سکتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا والے بھی آ سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک تحفظ عین پاکستان کے لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، اگر وہ کمپرومائز نہ ہوں، اگر صرف یہ تحریک تحفظ عین پاکستان میں، تحریک تحفظ عین پاکستان کے بہت سی شخصیات سے بات ہوتی ہے تو وہ کئی شخصیات مختلف لوگوں پہ، وہ فلاں یہ دیکھیں فلاں پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے، فلاں پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے، کوئی پیچھے ہٹتا ہے اس کو ہٹنے دیں، لیکن اگر یہ پلیٹ فارم تحریک تحفظ عین پاکستان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اگر ملک کے ساتھ مخلص ہو کر، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کر یہ موومنٹ چلاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں پاکستانی اس موومنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی کیونکہ لوگ اصل میں نا اعتبار نہیں کر رہے کسی پہ بھی، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم، ہر سیاستدان کمپرومائزڈ ہے اور یہ بعد میں دھوکہ دے جائے گا، کوئی چائے پینے چلا جائے گا تو کوئی کسی اور کام کے لیے چلا جائے گا، تو اس لیے لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جس دن لوگوں کو یقین آ گیا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو اس دن کروڑوں لوگ اس موومنٹ کے اندر شامل ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، جو اس کی گفتگو ہے، یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔